گے پاکستان پر. ہمارا ملک، ہماری دھرتی، ہماری ماں. ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. کیا ہم نے یہ کبھی سوال کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ترقی جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں ہم بھی انہی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بھی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آج ہم بات کریں گے پاکستان پر، جس کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں. محمد دل پذیر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ ایڈوکیٹ اینڈ کنسلٹنٹ ہیں ٹیکسٹائل اینڈ کارپوریٹ. 2011 سے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، فلاحی اور سماجی کاموں میں پیش رہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم فرح عظیم شاہ صاحبہ جو کہ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس، چیئر پرسن فرام پاکستان اینڈ فاؤنڈر اسلام فار آل. اس کے ساتھ یہ ممبر پیمرا اتھارٹی بلوچستان ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں رضوان امیر صاحب جو کہ سی او ہیں کیپیٹل زون، وائس چیئرمین ہیں گرین ایکر سوسائٹی کے. تو آج یہ ہم سے بات کریں گے پاکستان پر. السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم اور پاکستان. تو ہم بات کریں گے پاکستان پر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جیسے کہ آپ کا سیاست سے تعلق ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کب خیال آیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا. نمبر 2، آپ کا جو کوشچن ریگارڈنگ کہ میں پولیٹکس میں کیسے انٹر ہوا، اس وقت میں یو کے میں تھا، 2011 کی بات ہے جی. تو پاکستان میں عمران خان صاحب اپنا ایک جو پولیٹیکل کیریئر تھا اس کے وہ آلموسٹ بوم پہ تھے. اچھا. اور اس وقت پی ٹی آئی الحمدللہ بڑے اچھے لیول پہ چل رہی تھی، تو تبھی ہم نے بھی انگلینڈ میں رہ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور تب سے آج تک میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہوں. ویری نائس، ویری نائس. تو میڈم فرح عظیم شاہ صاحبہ، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کب جوائن کیا اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے آپ کا انٹرو ہو کہ میں نے تھوڑا بتایا ہے، تھوڑا سا مزید آپ اپنے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیے گا. جی عائشہ، میرا تعلق کلان بلوچستان سے ہے جی. اور میں نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ ایز اے سوشل اینڈ پیس ایکٹیوسٹ کیا تھا. ویری نائس. پھر ہم آ گئے اسمبلی میں جی. اور وہ دنیا ہمارے لیے بالکل نہیں تھی. پالیٹکس میں بڑا ایکسپیرینس ہم نے گین کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کی بنیاد رکھی اور ساتھ ایمان پاکستان ٹرسٹ اور تحریک کا آغاز کیا. اور اب حال ہی میں 12 ربیع الاول کو میں نے ایک اور کاؤنسلنگ کیمپین کا اعلان کیا ہے لاہور میں اسلام فار آل کے نام سے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب آپ شروع کریں اور ایک انٹروڈکشن دے رہے ہیں وہاں آپ نے کہا کہ ہم باقی ملکوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں، اگر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم اپنے ملک میں لاگو کر لیں تو ہم بھی ترقی کریں گے. بالکل. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ وہی رولز اینڈ ریگولیشنز وہ لوگ اوبے کر رہے ہیں جو ہمارے نبی پاک کے تھے، حضرت عمر کے تھے، حضرت ابو بکر کے تھے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے فرح صاحبہ. ان کے ساتھ رکھ رہے ہیں جی رضوان امیر صاحب. آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، گرین چیئرمین کر کے ہیں، تو مجھے بتائے گا کہ آپ کو کب خیال آیا کہ آپ نے اسٹیج میں آنا ہے اور کیسا چلتا؟ جی السلام علیکم. گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بیسک سول انجینئر ہوں اور میرا شروع سے لگاؤ تھا. والدین نے مجھے کہا کہ آپ ایک مطلب یعنی کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ انجینئر بنو اور آگے. اچھا جی. مین کہ آپ نے والدین کا خواب پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ انجینئر بنے. جیسے میں فیلڈ میں آیا تو میں نے ابھی اسٹڈی کمپلیٹ کی تو مجھے خیال آیا کہ میں جاب نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا. تو کیونکہ میں نے ایک طرف یہ دیکھا کہ جاب اور بزنس میں بہت فرق ہے. آپ کہنا چاہوں کہ جاب آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے جاب کرتے ہیں تو آپ کو مطلب یعنی کہ آپ کا فالو ہوتا ہے کہ یار آپ کا ایک سسٹم چل رہا ہے، لیکن جاب میں اس کو مانتا نہیں تھا. بلا کیوں
کہ یار اگر آپ بزنس کرتے ہو تو آپ کئی لوگوں کو جاب دے سکتے ہو. تو میں نے یہ وہ دیکھا کہ خیر الناس میں یا الناس تم لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں. اسی چیز کو فالو اپ کرتے ہوئے میں نے پھر ایک پروجیکٹ شروع کیا کہ جس میں میں نے مختلف پروجیکٹ پہ کام کیا جی اور ایز اے ریئل اسٹیٹ ریلٹر کے حوالے سے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں کیوں نہ کسی کے پروجیکٹ کو چلا رہا ہوں, کسی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, ان کو میں ایز اے ان کی محنت کر کے فائدہ ان کو ہو رہا ہے, کیوں نہ میں اپنا. تو پھر اس حوالے سے میں نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام گرین ایکڑ ہے. اور ہمارا سب سے اچھا جو مین ویژن ہے, ہم لوگوں کو ایسے پلاٹس دیں جو مطلب یعنی کہ لوکیشن کے حوالے سے بھی اچھے ہوں, پرائسز کے حوالے سے بھی اچھے ہوں. آپ کو پتہ ہے پنڈی اسلام آباد مزید بہت پھیل رہا ہے, اور مزید یہ چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. اب تو ہم پتہ نہیں چکری تک پہنچ گیا نا اسلام آباد کو پھیلاتے عرض کرنا چاہوں ادھر سے چکری, یہاں سے ٹیکسلا, یہاں سے آپ مندرا تک پہنچ گئے. جب سے ایئرپورٹ شفٹ ہوا ہاں جی, وہ تو بہت ویلیو, بہت زیادہ ویلیو ہو چکی ہے اس سائٹ اس میں. اگر آپ میرا اصل مین جو میرا پوائنٹ تھا کہ خدمت خلق ہے. کیا بات ہے, چیز زبردست. وجہ یہ ہے کہ دیکھنا کہ ہم جو گھر ہے نا, یہ خواب ہر انسان کا خواب دیکھتا ہے, بالکل, اور جو گھر ہے بڑی مشکل سے زندگی میں ایک دفعہ بنتا ہے, اور لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہیں, اس کو اچھے طریقے سے اور اچھی جگہ لگانا ہمارا یہ حق ہے. بالکل, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو لوگوں کو اچھی جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ کروائیں, ان کو پھر آگے ڈیلیوری کی طرف لے کے جائیں. تو میں نے ہماری سوسائٹی سے پہلے میں نے اپنے الحمدللہ کیا, اس کے بعد میں نے لینڈ کو کور کیا, لینڈ کور کرنے کے بعد پھر این او سیز لیا مختلف اداروں سے. اس کے بعد پھر میں نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا. آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں؟ اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے. 8 سال جی, ویری نائس. ڈفرنٹ پروجیکٹس کیے, لیکن آپ کہنا چاہو اپنے تھے, دوستوں کے تھے. پھر میں نے کیوں سوچا کہ اپنے پروجیکٹ کریں. الحمدللہ سب سے کم ریٹ, سب سے اچھی لوکیشن, یہاں پہ ہمارا سی پیک, وہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک ہمارے بالکل ساتھ ہے. اچھا, وہاں 1.5 کلومیٹر. چلے ہم بھی کبھی وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ. کریں گے عائشہ, ہم بکنگ کے لیے جائیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیے جی ایئرپورٹ سے 1.5 کلومیٹر. اس کے بعد M2 موٹر وے سے 4 کلومیٹر ہے, اور M1 موٹر وے پشاور موٹر وے سے تقریباً 6 کلومیٹر. 6 کلومیٹر جی, یہ بتا دیا بالکل آپ نے ہمیں. اپنا ایڈریس بھی ہم جلدی سے آپ کے پاس آئیں گے اور وزٹ کریں گے, بکنگ کریں گے, جیسا کہ فرح صاحبہ نے کہا. ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ کیونکہ میں عرض یہ کہنا چاہوں گا کہ خواب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سستے گھر پرووائڈ کریں. بالکل, تو یہ ہوں گے. اچھا چلے اسی بات سے دل پذیر صاحب کی طرف آتے ہیں. دل پذیر صاحب, یہ خواب تو دیکھیں عوام نے دیکھا ہوا ہے کہ عمران صاحب نے کہا ہے کہ سستے گھر ہوں گے اور سب کا گھر ہوگا, تو یہ خواب کب تک پورا ہوگا, اس کے بارے میں کچھ بتائے گا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس ایرا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنا ایک ایڈوانس ہے, اور اس وقت مطلب جب ہفتے میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی ایک شہر میں یا کسی ایک جگہ پہ, تو اسے پوری دنیا میں پھیلنے میں شاید چند ایک منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنا جو ایک ویژن دیا تھا خوشحال پاکستان کا, اور مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ خان صاحب اس پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل پیرا ہے. جہاں تک ذکر ہے سستے گھروں کا, تو عمران خان صاحب نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا الحمدللہ. اور کہاں پر بن رہے ہیں مجھے بتائیں نا پلیز, میں بھی وہاں پر جا ایک گھر خریدنا چاہتی ہوں, سستا گھر. 19 سٹیز میں اس وقت ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ آپریشنل ہے, اور جیسے کہ 2 شہروں میں تو بلکہ گھر دیے بھی جا چکے ہیں. کون کون سے شہر ہیں؟ ایک تو اسلام آباد میں بھی دیے گئے, اور دوسرا لاہور میں دیے گئے. اچھا نائس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. بے شک, ٹھیک ہے. اور ان کی جو پلاننگ ہے, جو ان کی ساری ایک پروگرامنگ ہے اس حوالے سے, انفیکٹ میں دیکھیں 20 وقت تک تھوڑا سا سینیریو سے آگے لے کے چلے جائیں تو ہم بہت سے فائنینشیل ایشوز میں, بہت سے فائنینشیل کرائسس میں ہیں, اور جس کی بیک پہ اس وقت کرونا سر فہرست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے صرف پاکستان ہی بلکہ انٹرنیشنلی آپ کو بڑا ڈیمیج کیا, بہت زیادہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور معیشت سے بھی زیادہ اس نے آپ کے فوڈ سپلائی سسٹم کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, اور وہ ان تمام چیزوں کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر الٹیمیٹلی آئے گا. آپ اگر گھروں کی بات کرتے ہیں, آپ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تو میں اپنی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان تمام ایشوز, اس کرنچ کے ٹائم میں بھی انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا کوسچن ہے وہ انقریب انشاءاللہ جی, میں خود چاہتی ہوں کہ یہ پورا ہو خواب سب کا, سستے گھر بھی ملے, اور جو مہنگائی ہماری بھاگی جا رہی چلے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن فرح صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو کیسے مینج کرتی ہیں, اتنے اداروں کو چلاتی ہیں, تو یہ سب کیسے مینج کرتی ہیں؟ دیکھیے
آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں جی انہیں بھی میں یہی نصیحت کروں گی کہ کام وہ چوز کریں جو آپ کا پیشن ہے، پیشن ہو. پھر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں بالکل. اور اس کو دل سے کرتے ہیں آپ. اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی کام میں نے آپ کو بتائے یہ میرا پیشن پیشن ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور پاکستان سے محبت تو ہمارے خون میں شامل بے شک بے شک. اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے. یہاں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم سب سے پہلے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ انسان پیدا ہوتے ہیں. جی. اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد جا کے ہم جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سے ملک کے ہیں. ایسے ہی. بالکل. اور پھر پروفیشن آتا ہے. تو سب سے پہلے انسانیت اور اس کے بعد آپ کا دین. تو اسی لیے پھر یہ سوچ کے ہم نے تو یہ آپ کا پیشن ہے تو اس کو بڑا انجوائے کرتے ہوئے آپ انجوائے بھی کرتی ہوں اور یہ کام کرتے ہوئے میں تھکتی نہیں ہے. جب انجوائے کروں گی تو ترقی بھی کریں گے بے شک. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر میں ایک سیاستدان بھی تو جیسے کہ محترم نے یہ فرمایا کہ سستے گھر مل رہے ہیں، ویژن یہاں ایز اے سیاستدان اور انسٹیٹیوٹ پیس میرا مور دین 10 کنٹریز میں کام کر رہا ہے. ویری نائس. یہاں پر میں نے بہت میرا ایکسپیرینس ہے مطلب فیلڈ میں کام کرنے کا. بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشینس اور عام عوام ہم سب کے بیچ میں کام کرتے ہیں، فیلڈ ورک کرتے ہیں، پھر ورلڈ وائڈ کام کرتے ہیں. پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری عائشہ. ہمارے پاس سب کچھ ہے. ضرورت اس چیز کس بات کی ہے؟ صاف اور اچھی نیت کی. جی بالکل. ایسے لوگ چاہیے جو تہیا کر لیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور صاف نیت سے کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو سالو نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان میں کیا نہیں ہے تو یہ پھر کیوں؟ اچھا سب سے پہلے ہمیں اپنے کشکول توڑنے ہوگے. ایسے ہی بالکل. سب سے بڑی بات کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیں IMF سے ہم قرضے لیتے ہیں تو اس کی اشاروں پر ناچنا پڑتا ہے ہمیں. بالکل. جب تک ہم بھکاری بنے رہیں گے ہم دوسروں کے اشاروں پر ناچتے رہیں گے. بالکل. آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی مثالیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں. پاکستان میں کیا نہیں ہے؟ آپ کا ٹیکسٹائل، آپ کا ایگریکلچر، آپ کا ہیومن ریسورس کیا نہیں ہے؟ بالکل. ایون کہ پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 موسموں سے نوازا ہے. ہماری گرمی، سردی، بہار، خزاں مطلب ہر چیز ہے. پھر یہاں سے فروٹس مطلب ہر طرح کا کھانا پینے کا فوڈ کا سامان جو ہے وہ ہم دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. بس صرف تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرح صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اچھی نیت سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور لالچ بھی ختم کرنا. ہاں یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک اور چیز دیکھیں یہاں پر میں ضرور یہ مینشن کروں گی کہ انسان ہم بھول گئے نا کہ یہ دنیا کیوں بنی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا میں کیوں بھیجا گیا. اب دیکھیں میں جب بات کرتی ہوں مختلف پلیٹ فارمز پہ کاؤنسلنگ کیمپینز ہماری ہوتی ہیں، اسپیچز ہوتی ہیں، میں لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں، آپ سے بھی میں یہ سوال کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں سورج نکلتا ہے، بالکل چاند نکلتا ہے، دن ویسے ہی ہے، رات بھی ویسے ہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، ہمارا رسول بھی وہی. بے شک. کون بدل گیا؟ بالکل میں اور آپ انسان لوگ. جی بالکل. ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ادھر ہی زندہ رہ جائے. لالچ اسی چیز کا ہے نا. بالکل. اگر بند ہو گئی عائشہ تو ہم 4 کندھوں کے محتاج ہیں. بے شک. کہ ہمیں کوئی اور چھوڑ کے یہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے جائیں. بے شک. یہ حقیقت آپ سمجھ جائیں نا تو تمام لالچ ختم ہو جائے. تو میرا اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام لیڈرز سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیں. بے نظیر کہاں گئے؟ بڑے بڑے لیڈرز تھے نا، سب کہاں گئے؟ بالکل. ساتھ کیا لے کے گئے؟ تو اس ملک سے محبت کریں. اب بھی کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ. آج توبہ کر لیں اور خدا کا واسطہ ہے آپ سب کو کہ اس ملک سے محبت کر لیں اور اس کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈالیں. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات کی فرح صاحبہ آپ نے. میں بھی یہی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہم اگر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں،
کہاں پہ اپنا کردار نبھاتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں. اینی ویز رضوان صاحب, میں آپ سے پھر دوبارہ جاننا چاہوں گی, یہ اگر اس سوال کا جواب بھی آپ دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کی بہت اچھی بات لگی ہے مجھے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا, میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ کچھ بہتر دیکھ سکوں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں؟ میں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دوست اب آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, سب سے پہلے تو آپ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں نا اس وہ لیگل ہونا چاہیے. آپ کے سب سے بیسک جو اس کے جو اداروں کے حوالے سے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو, آپ کی NOCs ہوں. مطلب یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت سارے آپ کو ایشوز آئے ہوئے ہیں اداروں کے حوالے سے بھی, لیکن مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتے ہیں, وہ بیچ بٹا کے نکل جاتے ہیں, بعد میں پھر وہ ڈیلیوری نہیں ہو پاتی. لوگ روتے بھی رہتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. لیکن لوگوں کو سوچنا چاہیے جب آپ ایک چیز لے رہے ہو, آیا کہ ادارے کہتے ہیں کہ یار ہماری طرف سے یہ لیگل ہے, کیا گورنمنٹ نے جو معاملات جو ایک پالیسی بنائی ہوئی ہیں کہ NOCs کے ہوتے ہیں, پرمیشن پلاننگ 1 ہوتی ہیں, لینڈ کور ہوتی ہیں, کیونکہ آپ جو بھی پروجیکٹ کہتے ہیں نا اس کی 40% جو لینڈ ہے نا آپ نے اس ادارے کے نام پہ کروا دینا اور ادارہ اس کو گروی رکھ لیتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اگینسٹ آپ کو NOC جاری کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ پلاٹنگ کر سکتے ہیں. جب ایک بندے کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے, وہ بیچ بٹا کے انسٹالمنٹ, جیسے آج کا ٹرینڈ مارکیٹنگ فرمز بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جس کی یعنی کہ اتھینٹک لینڈ بھی ہو, اس کی NOCs بھی ہوں, اور وہ بندہ ڈیلیور کرنے کے قابل بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب, یہ کیسے عائشہ میرے کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں؟ نہیں, عرض کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ ان کی باتیں بڑی سچی سچی کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرو سب سے پہلے ایک چیز دیکھو, کیا آیا کہ اس کے پاس لینڈ ہے, کیا آیا کہ ان کے پاس NOCs ہیں. اگر NOC ہے تو پھر کیونکہ یہی سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ریلائبل ہے اور ساری چیزوں کا. ایک عام لوگ ہیں جیسے کہ فرح صاحبہ, میں تو بالکل آپ مجھے بات بتا رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریلائبل ہے, یہ زمین اوتھینٹک ہے, یا کس طرح سے یہ کیا اس پروجیکٹ کو لیگلائز تب کرتا ہے, ریگولر تب کرتا ہے کہ جب اس کی چیزیں بیسک چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہوں. تو اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسک چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ لینڈ ہوتی ہیں, لینڈ کے اگینسٹ آپ کو NOC جاری ہوتا ہے اداروں سے. ٹھیک ہے جی. اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو آلریڈی بیچ بٹا کے نکل چکے ہیں لیکن ان کی لینڈ زمینیں نہیں ہیں, لوگ بعد کے بعد میں رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر بھی چاند پہ نہیں. اب عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سب سے مین جو کردار ہے وہ ہم بھائیوں کا ہے جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ دوست احباب ہیں, ان کی ذمہ داریاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں نہیں پڑتا. تو آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے نام سے کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے کیونکہ کیپٹل ہے یہاں پہ, لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے جو اچھے پروجیکٹ ہیں لوگوں نے جو ڈیلیور کیے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ لوگوں اگر 1 لاکھ روپیہ ایک کسی نے ایک دن میں یعنی آج کی ڈیٹ میں انویسٹ کیا تو 1 سال بعد وہ سر جی آپ کا 20 ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے اگر آپ اچھے پروجیکٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ان کا بڑا اچھا ویژن تھا. پاکستان کی ہسٹری میں سب سے ریل اسٹیٹ کو ابھی فائدہ ہوا ہے. آپ کہیں کوئی بھی پروجیکٹ دیکھ لیں جو لیگل ہے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریل انڈسٹری سے اتنے لوگ وابستہ ہیں, اتنے لوگ زیادہ تر مزدور طبقہ اس یہاں سے وابستہ ہے, مزدور کی روٹی روزی یہاں سے لگی ہوئی ہے, ہر امیر غریب یعنی اس فیلڈ سے وابستہ ہے. تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے نا وہ میرے خیال میں 2019 اور 20 اور 21 میں ہو رہا ہے جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری بوم کیے ہیں. تو عرض کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں سب کے اس والے سے بڑا اچھا ویژن ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. حالانکہ میں سیاستدان ہوں, میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ریل اسٹیٹ اچھے کام انہوں نے اس چیز کو بہت اٹھایا. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس پارٹی سے, پوری دنیا کی پراپرٹی ڈاؤن تھی, پوری دنیا کی پراپرٹی ڈاؤن تھی, پاکستان کی پراپرٹی بوم پڑے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے, الحمدللہ کی پوری نعمتیں موجود ہیں. جی عرض کرنا, لیکن نعمت ہمیں دی ہیں لیکن اس کے اوپر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم بخوب نبھائیں. ایمانت کو ایمانت سمجھیں. بے شک بے شک. جو دل پذیر صاحب یہ جیسا کہ بات کر رہے ہیں عثمان صاحب کے مطلب یہ بڑا بوم کیا ہے عمران خان صاحب نے جو انڈسٹری کو, تو اس کا کوئی باقاعدہ کوئی منسٹری وغیرہ یا کچھ ایسا نام کیوں نہیں دیا گیا یا جائے گا کیا فیوچر میں؟ دیکھیے کنسٹرکشن اٹ سیلف ایک انڈسٹری ہے اور یہ وہ واحد انڈسٹری ہے جو 39 to 40 ڈفرینٹ انڈسٹریز کو انگیج کرتی ہے اپنے ساتھ, وہ سبھی اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. جب جیسے بھائی نے فرمایا کہ اس انڈسٹری نے پاکستان کے اندر بوم کی ہے تو یہ انڈسٹری خود سے نہیں چلے گی. میں اس کو چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے. جیسے بچپن میں ہم اسپیشلی شب برات پر فلجڑی آگ لگا کے اسے گھمایا کرتے تھے, تو آپ لائٹ بند کیجئے, اسے آگ لگائیے, اسے گھمائیے. یہ آپ کا بیسیکلی اکنامک سائیکل ہے آپ کی کنٹری کا. ٹھیک ہے, آپ وہ سلو چلے گا تو اس سے جو شعلے اور جو چھوٹے چھوٹے آگ کے جو قطرے ہیں نا وہ گرے سائڈوں پہ, وہ پروفٹ ہے.
یہ آپ کی نیشنل اکنامک سائیکل ہے آپ کا, اسے جو آپ سپیڈ سے گھماتے جائیں گے اتنا زیادہ پروفٹ سائڈوں پہ گرے گا, اور یہ پروفٹ صرف ایک شخص کی پاکٹ میں نہیں جاتا, یہ 40 انڈسٹریز کو یہ انگیج کر رہا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت جلدی ختم بھی ہو جائے. نہیں کوئی بات نہیں, لیکن ہم اس وقت جب وہ پیک پہ ہیں اس کی میم بیسک یہاں سے دیکھا جائے نا, دیکھیے میں آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں کوڈ کر رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ کو نا اس ملک کے اکنامک سائیکل کو سپیڈ سے گھمانا ہے. اب خان صاحب کے پاس یہ بیسٹ آپشن تھی کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے آپ اس کو ٹچ کیجئے, جتنی بھی ادر انڈسٹریز ہیں وہ سبھی اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں. جب وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں جو یہ چلے گا تو آپ کا پروفٹ باقی انڈسٹریز میں بھی جائے گا. آپ سپوز لے لیجئے, ایگزامپل لے لیجئے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر جیسے یہ بھائی ابھی ماشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, تو جب یہ پروفٹ ارن کریں گے ان کے ساتھ, اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ جتنے بھی لوگ یہ پروفٹ ارن کریں گے, وہ اس پیسے کو اگین یہیں پہ نہیں انویسٹ کر رہے. دیکھیے وہ اپنے گھر میں جائیں گے, وہ فیول ڈلوائیں گے, وہ گاڑی نہیں لیں گے, وہ بچوں کی فی دیں گے, وہ ان کے ڈریسز لیں گے, وہ فوڈ گروسری لیں گے, وہ جو باقی سبھی لیں گے. ٹھیک ہے, یہ سبھی اگر وہ پروفٹ نہیں, اگر دیکھیں یہی وہ انڈسٹری تھی جیسے بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے ایک سلم تھا اس کے اندر, جب خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا اس کے اندر پازیٹیو چینج آیا, جب اس نے ایک کروٹ لی پازیٹیوٹی کی طرف, تو اس کے بعد کیا ہوا, انہی لوگوں کے پاس پیسے آئے. بھائی کے پاس جو 2018 میں 17 میں گاڑی تھی وہ یقیناً آج نہیں ہوگی. یا ان کے ایگزامپل دینے کا مطلب یہ کہ اس انڈسٹری ہے, چونکہ میں ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں, میرے پاس مور دین 50 ریئل اسٹیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ میرے کلائنٹس ہیں. اسی طرح 100 میں میرے پاس کمپنیز ہیں, فرمز ہیں جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی مارکیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, باوجود اس کے کہ آپ کے ملک کے اندر کورونا موجود ہے, اس انڈسٹری نے, اس بزنس نے گرو کیا, اس نے گرو کیا. چونکہ میں کنسلٹنٹ بھی ہوں, میں انٹرنل آڈٹس بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کے جب میرے پاس ڈاکومنٹس, ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, بینک اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال کی نسبت اچھا بزنس کیا, انہوں نے گرو کیا. ماشاءاللہ. یہ تو بہت ایک پازیٹیو سائن ہے, اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج ہم اور پاکستان, تو اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. فرح صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ دل پذیر صاحب ہمیں جو بتا رہے تھے اس سے آپ کتنا ایگری کرتی ہیں اور آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے عائشہ, 1947 کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اگر ہم یہاں چائنا کی مثال لیں, اور بھی مختلف علاقے ہیں ہمارے, ایران گئی ہیں, آپ کا ہوا ہے کبھی اتفاق؟ اچھا, عمان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو گوادر سے اگر آپ چند گھنٹے کے فاصلے میں, اگر بائی سی سمندر سے آپ جاتی ہیں تو چند گھنٹے میں آپ عمان پہنچ جاتی ہیں. ان ملکوں کی مثال اس لیے میں دے رہی ہوں. دیکھیں پاکستان, آپ کا جو PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, جی ہم نے کتنی ایئر لائنس چلائی, ایسا ہی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو سپورٹ کیا, ایسا ہی ہے. وہ چند سال جو شروع کے تھے, اس کے بعد کیا ہوا, ہمارا ڈاؤن فال کیوں شروع ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کو ضرور فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایمان پاکستان کا جیسے آپ نے شروع میں میرے انٹرو میں ذکر کیا, یہ ہمارا سوشل ویلفیئر ایک ادارہ ہے. اور بلوچستان جانے کا آپ کا ہوا ہے اتفاق کبھی؟ نہیں ہوا. تو بلوچستان کے اگر آپ جائیں انٹیریئر علاقوں میں, تو وہاں پر ابھی تک لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. میں نے سنا تو ہے, گندے تالاب سے جانور اور انسان پانی پی رہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ کہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کی بھوک مٹائیں. یہ جو خالی پیٹ ہوتا ہے نا, یہ انسان سے بہت جرائم کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کی بھوک مٹائیں, اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے نا وہ. تو آپ ہمارے علاقے آ کے دیکھیں. اب ہم نے وہاں پر واٹر کیمپین کا آغاز کیا, اور فرسٹ ہمارا جو پروجیکٹ ہے کرخ کے علاقے میں سکسیسفلی لگ چکا ہے. اچھا, وہاں پر 60 گھر تھے عائشہ, جہاں کی عورتیں اور بچے گدھوں پر میلوں سفر طے کر کے صاف پینے کا پانی, صرف وہ جو بوٹلز تھی اس میں لے کے آتے تھے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. بیسک نیڈز ہے نا یہ. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پانی نہیں آ رہا ہوتا تو ہماری جان پہ سارے پریشان. آپ سوچیں ان کے پاس تو صاف پینے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ کام شروع کیا عائشہ, اور ہم نے یہ پروجیکٹ لگایا,
میں نے اور میرے جو اچھے مخیر ممبرز ہیں ایمان پاکستان کے، ہم نے سب نے مل کر یہ پروجیکٹ لگایا، کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا ہمارا، اور آج ان کے گھر کے سامنے ان کو صاف پینے کا پانی مہیا ہے۔ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز ہیں نا، ایم پی ایز اور ایم این ایز، اگر یہ اپنی جیبوں سے بھی اپنے علاقوں میں خرچ کر دیں، تھوڑا تھوڑا لگا دینا، تو پورے پاکستان کا منظر چینج ہو جائے گا۔ میں کیوں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا آئی ڈونٹ نو ان کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ میں اپنے بلوچستان میں بھی آپ کو سیر کرواؤں تو میں ان سب کو بھی یہی کہتی ہوں۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمپین چل رہی ہے اور چینج کیا جا رہا ہے وہاں پر، لیکن ان کو بھی میری یہی گزارش ہے کہ ایسی نیت کے ساتھ آپ چینج کریں۔ آپ جو بھی سی ایم بنے وہ کم سے کم بلوچستان کے غریب عوام کے لیے سوچے تو صحیح۔ آپ میری بات دیکھیں، کروڑوں روپے ہیں نا، ایک گھر بنائیں گے نا، سوئیں گے تو ایک ہی اس کمرے میں، آپ ایک ہی بیڈ پر سونا ہے نا۔ کیا نیتیں ہیں، کیا لالچ ہے کہ 10 گھر ہوں، 10 گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، فارم ہاؤسز ہوں جی، پھر گاڑیاں جو ہے وہ ایک گھر پاکستان میں تو ایک گھر یو کے میں بھی، کیا ہے جانا تو اسی قبر میں ہی ہے، چھوٹی سی جو سب کی ایک ہی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، تو سب سے پہلے لیڈرز سے میری یہ گزارش ہے، میری یہ التجا ہے ان سے کہ لوگوں کی بھوک مٹائیں اور بنیادی سہولتیں پاکستان کہاں، جب تک آپ لوگوں کی بنیادی سہولتیں جو ہے نا، گیس، بجلی، پانی، خوراک، روٹی، وہ جب تک نہیں دیں گے نا، انہوں نے کچھ نہیں سوچنا۔ وہ جو ہمارے دوسرے ملک ہیں نا، وہ چاند پر پہنچ گئے، کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سیلف میڈ لوگ ہیں۔ جب میں نے بلوچستان میں عائشہ کام شروع کیا نا، بلوچ اسپیشلی بلوچ بیلٹ میں خود بلوچ ہوں نا، تو میں نے کہا پہلے خیش پھر درویش، ٹھیک ہے نا۔ تو جب میں نے بلوچ بیلٹ میں کام وہاں پر شروع کیا تو وہاں ینگسٹرز انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارے لیے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے نا، کوئی بتانے والا نہیں ہے، سیٹ کر کے تو دے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں سو کال، ان کے اپنے گھر دیکھیں آپ، ان کے اپنے بچے ابراڈ چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، گھر تو ان کو نہیں ہم کہہ سکتے، اور آپ ان کے علاقے جا کر دیکھیں، آپ مجھے شرم آتی ہے، آپ ان کے علاقے اپنے لوگ جہاں سے آپ ووٹس لیتے ہیں، جہاں کے علاقے انہیں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر باقی اور کچھ نہیں کر پائے کیا کریں گے؟ تو یہ بڑی بڑی تقریر کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل کے میدان میں آپ زیرو ہیں۔ عمل کی بات آپ نے بڑی اچھی کی رضوان امیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے یا پھر اس میں کچھ عمل اپنی جمع اس طریقے سے پہنایا جاتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو لے لیں۔ میں نے کچھ پروگرام شروع سے پہلے کہ حدیث مبارکہ حد سے کسی خیر الناس میں یا فناس، تم لوگوں میں سے بہتر ہوئے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ بہتر مطلب یعنی کہ اس میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ میں اس میں انبیاء کرام بھی آ رہے ہیں، اس میں اولیاء کرام بھی آ رہے ہیں، اس میں صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، لیکن تم لوگوں میں سے بہتر ہوئے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے نا، تو اللہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا نہ نہیں، میں عرض کرتا نماز حقوق اللہ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، زکات نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حقوق اللہ ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد، جس کی کبھی معافی نہیں، جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایز اے میں اگر حقوق العباد کو میں ٹھیک طریقے سے دیکھ لوں نا، تو میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، معاشرتی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے اگر دیکھا جائے نا، تو اس میں سب سے بڑی سجیشن ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جو ان کی زندگی جو گزری ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں، ہمارے جو ان کو پڑھ لیں، اس چیز کو فالو کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تھا، ان کا چلنے پھرنے کا، ان کا جو مطلب یعنی کہ لوگوں کی ایمانتیں، یہ چیزیں مین چیز ہے کہ ہم صرف حقوق العباد کو دیکھ لینا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ سیاست دان کے حوالے سے بات کی تو میں میم کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یار عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایز اے سیاست دان ہونا، ہماری روایت، ہمارا طریقہ یہ بہت الگ ہو چکا ہے۔ ہم نے ہماری جو جمہوریت ہے نا، میں کہتا ہوں جمہوریت ہماری ایک دفعہ لگ چکا ہے۔ جمہوریت کو ہم نے بزنس بنا لیا۔ کیسے؟ میں ووٹ لیتا ہوں، میں سب سے کسی اچھی پارٹی کا ٹکٹ لوں گا، کم سے کم مجھے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا اس ٹکٹ کے لیے، پارٹی فنڈ، اچھی پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو اچھی پارٹی ہر ادارے میں۔ اچھا فرض صاحب یہ حقیقت ہے نا، ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کے، میں سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن ہر ادارے میں ہم جاتے ہیں، ہمیں پہلے سے ہو کے ہماری جیب میں کوئی اماؤنٹ ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ فرض صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس میں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ اس طرح کے سیٹ ہو چکے ہیں کہ ہر ادارے میں کام کو چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ دینا پڑتا ہے۔ اچھا، بات کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک آپ کی بات کو کنٹینیو یہاں پر کروں گی، چھوٹی سی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے محترم نے کہا کہ حقوق العباد
ہوں گے حقوق اللہ کہ اللہ نے کہا میں نے اپنا حق معاف کر دیا، ایسا ہی ہے. تو کیا شان ہے میرے خدا کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا لیکن حقوق العباد معاف. تو اسی بات پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے کہ اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے نا. تو حقوق اللہ کا بھی مطلب وہ بھی ہمیں اس پہ بھی چلنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. بالکل جی. میں یہاں پر چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت چھوٹی ہوتی تھی جب مجھے ان باتوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ حقوق العباد کیا ہوتا ہے اور مطلب بہت چھوٹا. ہاں جی بالکل آپ کو پتا ہے چھوٹے ہوتے بکس میں وہ ایک پڑھایا جاتا ہے نصاب میں ہمارے. تو میں نے اپنی مدر سے یہ سوال کیا کہ یہ اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں بات یہ کی گئی ہے. اور مجھے بڑی پیاری بات کی کہ جو انسان ہے نا ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں محبت سے چلتے ہیں یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے سوال کرے گا نا ہم نے کسی سے زیادتی کی ہوگی نا وہ معاف نہیں ہوگی. اور جو اللہ کی ذات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کر کے اس سے رجوع کرو معافی مانگو وہ معاف کر دیتا ہے. آپ یقین کریں وہ ایک بات دل میں ایسی بیٹھی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے نا خدا نہ خاصا سوچ کے بھی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے جواب دیں. جو مین بات آپ نے شروع کی تھی جو سوال کیا تھا جیسے انہوں نے کہا کہ ٹکٹ لینے کے لیے پیسے ٹھیک ہے اور یہ سچ ہے. ہم حقیقت کے ہمارے سامنے بہت کچھ ہوا بے شک ٹھیک ہے نا. ابھی بھی سارے پتہ نہیں آپ کی ابھی بھی جانتے ہیں میم آلریڈی پارلیمنٹ میں رہ چکی ہیں. وہ کیا بول بیسک سیاست جو ہے بیسک سیاست عبادت ہے. اور اگر آپ سیاست کو دین سے الگ کریں گے تو چنگیزیت رہ جائے گی. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے ایسا ہی ہے. فرعونیت اور چنگیزیت رہ جائے گی. اچھا آپ نے بات کی پیسہ چلنے کی بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں 60-70 کروڑ میں ایک سینیٹر بنا ہے. یہ بات سچ ہے بالکل ایسا سچ ہے. دیکھیں نا ابھی دیکھیں خان صاحب کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ابھی میں بھی یہ جاننا چاہوں گی ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں ہم ان کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ایک کچھ سوال ہوتے ہیں جو عام عوام کے ہم تو عام عوام میں آتے ہیں نا ہمارے بھی یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں. میں آپ کے اس کوشچن سے تھوڑا سا پیچھے میم فرح کو ریپلائی کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ بلوچستان میں پانی کا پرابلم ہے. میں بالکل اس سے اس بات اچھا میں گئی نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات لوگوں نے اس پہ کافی کام کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس تمام بات کا کہ وہاں پانی موجود نہیں ہے وہاں پہ ایشوز ہیں اس کو اٹھا کر میں تمام کرنٹ گورنمنٹ سے جوڑ دوں تو یہ ناانصافی ہوگی نمبر 1. نمبر 2 جو میم کو میں ریپلائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی یہ جو سینیریو وہاں پہ موجود ہے اس وقت اس کے تمام تر ذمہ داری وہاں کے فیوڈلز پہ وہاں کے جو لیڈرز ہیں ان پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب وہ لوگ وہاں پہ الیکشن جیتتے کیونکہ وہاں پہ وہ الیکٹیبلز موجود ہے ٹھیک ہے میم اسے ایگری کریں گی الٹیمیٹلی کہ وہ جو وہاں پہ الیکٹیبلز موجود ہے ہر دفعہ دیکھیں ابھی کی سربراہی کی سربراہی کی بات کر رہی ہے نا. دیکھیں پاکستان کو الحمدللہ 74 ایئر ہو چکے ہیں. محترم دل پذیر صاحب وہاں پہ جو بہت بڑا وہاں جو فیلنگ بنے وہاں جو ابھی عائشہ ہم نے واٹر کیمپین ابھی چند ماہ پہلے شروع کی ہے تو یہ حکومتوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. یہ کیسے کام نہیں کر سکتے جب ہمارے جیسے ادارے اپنے پرسنل انڈیویجول ہم رہ کے کام کر سکتے ہیں نا. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا میم فرح سے میرا کوسچن یہ ہے صحیح کریں ان کی نا کہ لاسٹ 5 ایئر انہوں نے پارلیمنٹ میں گزارے وہاں پہ ان 5 ایئرز میں انہوں نے کیا امپلیمنٹ کر لیا یا کیا امپلیمنٹ کروایا ٹھیک ہے اس چیز کے حوالے سے. I am the first member of the parliament from Balochistan جس نے ویمن رائٹس پر بل پاس کروایا تھا. اس کے بعد جا کر یہ نیشنل اسمبلی میں آیا. ایک منٹ نہیں میں اسے ایگری کر رہا ہوں نہیں دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں اسے پوچھ رہا ہوں انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا کہ انہوں نے جی بالکل میں نہیں بولوں گی. آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے میری تقریریں کہیں نہیں گئی ہماری میٹنگ منٹس کہیں نہیں گئے. میں نے جو آوازیں اٹھائی وہاں پر جتنا ہم سے ہو سکتا تھا میرے فنڈز جہاں جہاں خرچ ہوئے جب ہمارا ٹینوئر پورا ہوا میں نے لیٹر لکھا کہ پلیز آپ انویسٹیگیشن کریں کہ میرا فنڈ کہاں کہاں خرچ ہوا. کوئی کرتا ہے ایسا؟ آپ نے پاکستان کے لیے کام کیا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. میں خود کر رہی ہوں بڑی اچھی بات ہے فرح صاحبہ کی. پانی کے لیے دیکھیے 74 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے. دیٹ مینس کہ 71 ایئرز آپ نے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ گزارے ہیں
वैसे इंसान अगर अपनी गलती भी मान लेना, ये भी बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अजीम वो बंदा है जो अपनी गलती मान एडमिट करता है कि ये देखिए हम तो वहाँ पे अभी भी बलूचिस्तान में हम गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो लेफ्ट विंग के लोग हैं मेरे ख्याल है वो इसको चलने नहीं देना चाह साहब से कितने लोग नाराज थे, ठीक है, कि जाम साहब देखिए बलोचों की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें ना, बलोच को आप इज्जत दें वो आपके लिए जान दे देगा, ठीक है। तो जाम साहब ने तो वहाँ तरीकाकार ही चेंज कर दिया था। इवन के जो एमपीज हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, इतने घंटे जाके उनसे मीटिंग के लिए वेट करते थे, इसलिए लोग नाराज हैं उनसे। बिल्कुल, भले वो कोई जाम साहब को हमने पंजाब से बिल्कुल भी नहीं किया, वो भी बलोच है, ठीक है, वो भी आप में से मेरा ख्याल है होना चाहिए, उसने दूसरे बलोच को रिस्पेक्ट देनी है। चले हम इससे बात कर लेते हैं दिल पदेर साहब की जो अभी करंट सिचुएशन है, सारी बातें छोड़ दें आप, ठीक है, इससे बात करें कि ये क्या हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुए हैं, या फिर ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? इस तरह के जब भी इश्यूज क्रिएट होंगे, मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता कभी भी नहीं हुआ करता। जो भी हुआ ये पिछले दिन में कितना नुकसान होता है, आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज को कि कितना नुकसान होता है और कितना हो रहा है। जी देखिए, सबसे पहले जो नुकसान होता है ना वो एक कॉमन आदमी का होता है, जब नॉर्मल इंसान जिंदगी जो घर से निकलना निकल नहीं सकता, बंद हो जाता फौरन। देखिए उसे अपने बच्चों के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, उसके लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा, वो जॉब नहीं देखिए बिजनेस करता हो, ठीक है, जो भी करता हो उसे बाहर आना पड़ेगा। एक इंसान देखिए फरज साहब, एक इंसान जो डेली बेस पे 500,000 रुपए घर से निकल के ही कमाता है, जब वो घर में ही कैद हो जाएगा तो उसके 500,000 रुपए भी घर पे नहीं आएंगे, तो उसके बच्चे रात को रोटी कैसे खाएंगे? कई दफा ये सवाल मुझे पूरी रात मेरे दिमाग में आता है, और आप यकीन करें मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ये हूँ, लेकिन इंसानियत की बात वहाँ पे फिर आ जाती है, हुकूकुल इबाद की बात, कि जो हमें बचपन में एक चीज यहाँ पे क्लिक कर जाती है। तो मैं खुद कई दफा देख के सो नहीं पाती हूँ कि वो बच्चे कैसे रोटी खाते हैं। अच्छा आयशा, यहाँ मैं एक बात करूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे जितने भी मोहतरम रिलीजियस लीडर्स हैं, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो इस्लाम फॉर ऑल की एक काउंसलिंग कैंपेन हमने शुरू की है जी, ये बहुत रिसर्च के बाद शुरू की है। इस्लाम, कुरान, अल्लाह के अहकामात और हमारे प्यारे नबी का लाइफ स्टाइल, आप अगर उस पर रिसर्च करेंगे ना, वो इंसानियत पर बेस करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि कहा गया है ना कि हमसाया, आपके 40 हमसाए, ये नहीं कहा गया कि हमसाया हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, तो इट मीन्स इंसानियत, ऐसे ही। बिल्कुल जी। तो ये हमारे रसूल अल्लाह ने हमारे लिए एग्जाम्पल्स सेट किए। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ कि जिस तरह अभी ये कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकाल दें, कार्टून्स बनते हैं, चीजें बनती हैं, वो बनाते ही इसलिए हैं कि ये गम और गुस्से में आ जाए और ये अपना नुकसान खुद करें। बिल्कुल। अब यहाँ फिर मैं आपको ये मिसाल देती हूँ, हमें में मैं सुन के लोग ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा का जब कलेजा चबाया हिंदा ने, तो उन्होंने उसको भी माफ कर दिया। क्या मिसाल कायम की? ये सिर्फ हमने तकरीरों में नहीं बोलना, हमने अपने अमल से ये शो करना है, उनकी लाइफ स्टाइल को अपने ऊपर लागू करना है। मुझे समझ नहीं आ रही ये आप इस्लाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये है इस्लाम, ठीक है। हमने अपने करेक्टर को ठीक करना है, अपनी इस्लाह करनी है कि दूसरे बिलीवर्स ये पूछें कि ये किसके बिलीवर्स हैं, अगर ये ऐसे हैं तो ये किसके बिलीवर्स हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मिसालें हमने तकरीरों में नहीं देनी। यहाँ रोड्स बंद हो रहे हैं, मोहतरम दिलपजीर ने कहा कि जो रोजमर्रा, आपने भी कहा कि जो रोजमर्रा अर्निंग करते हैं, अपने घर में रोटी लेके आते हैं, या कोई मरीज है, या वैसे भी किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कंटेनर्स लगे हुए हैं, रोड्स बंद है, बहुत मुश्किलात। तो ये दिलपजीर साहब, इनसे थोड़ा सा जान भी लेते हैं साहब कि ये हालात कब बेहतर होंगे, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब आप बता सकते हैं? जी, जो पहला सेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात हुआ है। अच्छा। और उसमें बड़ा एक अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है, और मैं समझता हूँ कि शायद आज की डेट में ही सेकंड सेशन भी हो जाएगा, और कल या मैक्सिमम परसों तक तमाम रोड्स इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। फ्रांस को क्या असर हो रहा है? वहाँ पे तो कुछ भी अपने मुल्क में हो रहा है। देखिए आप चूंकि सही नहीं है,
آپ کے دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک آپ کے انٹرنل جو پاکستان کے اندر کے ہمارے معاملات ایک ہوتے ہیں, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. دیکھیے آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے, آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے, آپ کو سب کے ساتھ چلنا پڑے گا. میں یہاں پہ یہ قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمیں فرانس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں اس ایرا میں آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے جنرل اسمبلی کے اندر جا کر اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, اس پہ ایک سٹینڈ لیا, اور پاکستان کی طرف سے وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اس پر بات کی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسپیشلی اہل کفر کو یہ ایک بڑا کلیئر پیغام دیا کہ ہم اس چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے دوسری طرف ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہوتا کیا, یہ بیسیکلی 5th جنریشن وار ہے اس وقت, آپ اس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اس کے ساتھ ٹیکنیکلی لڑنا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں ہوتا ضروری کہ آپ گن اٹھا لیجئے, آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے, آپ کو ان کے ملک کے اندر رکھ کر انہیں یہاں پہ رکھ کے آپ کو ان کے جو وار ہیں بالکل جی بالکل سے بھی شو کرنا ہے. بڑی اچھی بات کہ اپنے کریکٹر سے آپ شو کریں نا کہ آپ کس کے بلیورز ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. بالکل جی, دلپذیر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, اور یہ کہ امید اسی بات کی ہے کہ جلدی سے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا, جاتے جاتے جو ہے وہ ہم سب سے ایک ایک میسج ریکارڈ کرنا چاہیں گے. رضوان صاحب آپ سے شروعات کریں گے, آپ بتائے گا کہ آپ کیا پیغام جو ہے موجودہ صورتحال میں جو ایشو چل رہا ہے کہ دیکھنا کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں جی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ میں پڑھو. اگر دیکھیں نا کہ نقصان تو ہمارا اپنا ہے نا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, تو ہمیں کوئی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہاں یہ حق ہے, جمہوریت ہے, ہر مسلمان یعنی ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اپنا ریکارڈ یعنی احتجاج ریکارڈ کرائے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ رستے بند کرنا حکومت کا کام نہیں ہے کہ ان کو یعنی کہ ٹارچر کرنا, تو نقصان دونوں سائڈ پہ عوام کا ہے پاکستان. بالکل, تو ہمیں اس پہ اس بات پہ نظر ثانی کریں, عام انسان کو دیکھنا چاہیے, اپنے فائدوں کو نہیں, عام انسان کو دیکھیں. تو میں دعا گو کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور ہمیں اس پہ اپنے ملک کو ایک اپنا ملک سمجھ کے اپنا یعنی کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پازیٹیو طریقے سے. بہت اچھی بات کی ہے رضوان صاحب نے. اگر صاحبہ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں اپنے پیغام کا جو آغاز ہے وہ ایک شعر سے کرتی ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, اور ساتھ ہم اسلام, مسلمان اور اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کی ریسرچ کر کے جو باہر کے یورپینز ہیں, یو ایس کے لوگ ہیں, کینیڈیز ہیں, انہوں نے ان کو پرسنالٹی وائز پرائیورٹی پر رکھا, لسٹ میں فرسٹ نمبر پہ رکھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے انہی کی زندگی کو مشعل راہ بنانا اور ان کی مثالوں کو صرف تقریروں میں بیان نہیں کرنا, عمل میں بھی عمل سے بتانا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے. جی, بڑی پیاری بات کی فرح صاحبہ نے. جی, آپ سے دلپذیر صاحب جاتے جاتے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ جی ضرور. میں اسپیشلی جیسے بھی ہم نے کچھ دن پہلے الحمدللہ عید میلاد النبی منائی ہے, جی, اور اس دن ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا شاید یہ واقعی ہم کسی پیور اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں, لیکن ویری نیکسٹ ڈے اگین واپس اپنی اسی جگہ پہ واپس آ گئے. اس دن جو ہم نے تقریریں کی ہیں اگر ہم ان کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ تمام دنگے فساد, یہ خلفشات یہ قطعاً نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف ہمیں ہر صورت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہوتی ہے اسے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ان معاملات, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے سب سے زیادہ یہ تو ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو بات نہیں ہو رہی کہ کون حکمران ہے کیا چیز ہے, لیکن ہماری پوری کنٹری اس میں سفر کرتی ہے. ہمیں ہمارے ملک کے اندر ان 74 ایئرز میں کبھی بھی ہماری جو یہ اسلامی جماعتیں انہیں انٹرنیشنل جو لابیاں ہیں وہ کبھی بھی فرنٹ لائن پہ نہیں آنے دیتی, لیکن اس چیز کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ انہیں استعمال نہیں کرتی, انہیں کسی نہ کسی اینگل سے استعمال کیا جاتا ہے, حکومت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور میری ان تمام جو ہمارے یہ بھائی ہیں تحریک لبیک, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دین کی بات کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی پہ لاگو کیجئے تاکہ ہم آپ کو دیکھ کر ہم بھی تحریک لبیک کو جوائن
कर सके। जी, बड़ी प्यारी बात की है दिलपज़ीर साहब ने। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। मौसम इस्लामाबाद का माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने कीमती वक्त निकाला, अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।